آج بازار دیکھو نا تو ایسے لگتا ہے یہ بنے ہی عورتوں کے لیے ہیں. اور تمہارے میرے نبی نے خبر دی تھی. پوچھا صحابہ نے آقا دنیا میں سب سے بری جگہ کون سی ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا بازار سب سے بری جگہ ہے. اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے اچھی جگہ کون سی ہے زمین پر؟ فرمایا مسجدیں سب سے اچھی جگہ ہے. تو اگر ہم اپنے نبی سے سچی محبت کرتے ہیں تو پھر چاہیے تو یہ تھا نا جس جگہ کو حضور نے فرمایا سب سے بری ہے ادھر تو منہ بھی کوئی نہ کرتا، اور جو سب سے اچھی ہے وہاں تل دھرنے کو بھی جگہ نہ ہوتی. لیکن جو سب سے اچھی ہے وہ ویران پڑی ہے، جو سب سے بری ہے وہ آباد پڑی ہے. کتنے دور ہو گئے ہم حضور کی شریعت سے. میرے آقا کے غلاموں، یہ 4 دن کی زندگی، ماں بہنوں بیٹیوں سنو، جو عورت دنیا میں پردے میں رہتی ہے کرنا کیا ہے؟ گھر سے نکلو، مجبوری ہے نکلنا، ضروری ہے اگر نکلنا تو پھر کیا کرو؟ ایک بڑی چادر بنا لو، سر سے پاؤں تک اس کی لپٹ میں نکلو. اتنی بڑی چادر ہو، برقع اگر نہیں پہن سکتی ہو چادر میں لپیٹ لو، اس کا پردہ کر لو، نکلو چادر کے پردے میں. یہ جو حضور نے چادر دی ہے نا اپنی امت کی عورتوں کو، اس میں اتنی طاقت ہے کہ یہ جہنم کی آگ کو بھی قریب نہیں آنے دیتی. ایک بزرگ سے، اللہ کے ولی سے، ان کی بیٹی نے پوچھا تھا کہ ابا جی میں اپنے جسم کے کتنے حصے کا پردہ کروں؟ آج کل نا ٹی وی پر مختلف چینل پر کئی اینکرز بیٹھ کر اسلام کے خلاف بھونک رہے ہیں، کتوں کی طرح بھونک رہے ہیں. الف بے نہیں آتی اسلام پر گفتگو کرتے ہیں، اور ہمارے لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑے سکالر ہیں، اور وہ بکواس کر رہے ہیں کہ عورت کے چہرے کا پردہ نہیں ہے. ہمارے ٹی وی چینل پر کہتے ہیں عورت کے چہرے کا پردہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں بغیر تم جب کسی کے ہاں رشتہ کرنا ہو نا، وہ کہتے ہیں بچی کی فوٹو بھیج دو، تو تم چہرہ نہ بھیجو باقی پورے جسم کی فوٹو بھیج دو، قبول کریں گے؟ اوپر سے چہرہ کاٹ دو تصویر کا، باقی پورے جسم کی تصویر بھیج دو، جو کپڑے پہنے اس نے وہ بھیج دو باقی جسم کی، تو وہ قبول کریں گے؟ وہ کہیں گے جب تک چہرہ نہیں دیکھیں گے. اصل چیز ہی چہرہ ہے. اگر جس نے چہرہ نہیں چھپایا اس نے پھر پردہ کس کا کیا؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جو مومنوں کی ماں ہے، امام الانبیاء کے غلاموں، وہ فرماتی ہیں کہ میں جب جاتی نا حضور کے ساتھ سفر پر بھی، جنگل ہوتا، آبادی کوئی نہ ہوتی، حضور فرماتی عائشہ اب چہرے سے کپڑا ہٹا دو. جب آبادی نہ ہوتی، جنگل ہوتا، اور دور سے جب معلوم ہوتا کہ کوئی آ رہا ہے تو آپ فرماتی خمرت وجہی بجلبابی، میں اپنی چادر سے اپنے چہرے کا پردہ کرتی تھی. اور یہ ٹی وی چینل پر بھونک رہے ہیں کہ چہرے کا پردہ ہی کوئی نہیں ہے. شریعت تم نے زیادہ سمجھی ہے یا مومنوں کی ماں ہے؟ وہ عائشہ صدیقہ جس کو کئی بار جبرائیل امین کے سلام آتے تھے، جب وہ پردہ کرتی ہیں تو کس کھیت کی مولی ہے؟ امام الانبیاء کے غلاموں، جو عورتیں پردہ کرتی ہیں اور اپنے جسم کو لپیٹ کے نکلتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اب دیکھو نا، آپ کسی بھی دکان پہ جائیں نا، ٹافیاں نہیں ہوتی، ٹافیاں 2 قسم کی ہوتی ہیں. کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ننگی پڑی ہوتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر کور ہوتا ہے. جن پر کور ہوتا ہے نا وہ ٹافیاں مہنگی ہوتی ہیں، جو ننگی پڑی ہوتی ہیں وہ سستی ہوتی ہیں. لیکن جو ننگی ہوتی ہیں ان پر مکھی بھی بیٹھ جاتی ہے، گرد بھی پڑ جاتی ہے. جو ڈھکی ہوئی ہوتی ہیں نا، پردے میں ہوتی ہیں، ان پر مکھی بھی بیٹھے تو نقصان نہیں ہوتا، گرد بھی پڑے تو نقصان نہیں ہوتا. اسی طرح جو تاجدار کائنات کی شریعت کے پردے میں نکلتی ہے، وہ جس طرح پاک جاتی ہے اسی طرح پاک واپس آتی ہے. اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. کیسے قیمت بڑھتی ہے؟ میں حدیث پاک عرض کرتا ہوں. امام الانبیاء فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، مرد بھی عورتیں بھی، تو اللہ رب العزت ہر ہفتے کو جنت میں اعلان کروائے گا، مردوں کے لیے الگ، عورتوں کے لیے الگ. دیکھنا قیمت کیا لگنے والی ہے اس پردہ کرنے کی. اللہ رب العزت جنت میں اعلان کرائے گا، جنت کے مردوں، فرشتے اعلان کر رہے ہیں
جس نے خدا کا دیدار کرنا ہے فلاں جگہ پہ پہنچ جاؤ، خدا کا دیدار ہوگا وہاں پہ۔ وہ اپنے گھروں سے نکلیں گے، اپنے محلات سے نکلیں گے، اس جگہ جائیں گے تو خدا کا دیدار ہوگا۔ یہ مردوں کے لیے اعلان ہوگا، لیکن عورتوں کے لیے اللہ فرمائے گا اعلان کر دو، وہ جو دنیا میں شریعت کا پردہ کر کے نکلتی تھی، اللہ فرمائے گا آج بھی ہم انہیں گھروں سے نہیں نکلنے دیں گے، تکلیف ہی نہیں دیں گے۔ مرد مجھے آ کے دیکھیں گے، میں انہیں گھر گھر اپنا دیدار کراؤں گا، وہ اپنے گھروں میں ہوں گی اور وہیں پہ میرا دیدار کریں گے۔ آج ان کے پردے کی قیمت لگنے والی ہے، آج بھی ہم انہیں نہیں تکلیف دیں گے، گھروں میں بیٹھے بیٹھے خدا کا دیدار ہوگا۔ اور جنت میں سب سے بڑی نعمت خدا کا دیدار ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو بھولے ہوئے ہیں۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ میری امت کی عورتوں سنو، حضور فرما رہے ہیں یا معاشر النساء، حضور نے فرمایا اے عورتوں تصدقنا، صدقہ ضرور دیا کرو، ولو من حلیکن، فرمایا صدقہ ضرور دیا کرو، زکوٰۃ ضرور دیا کرو، خیرات ضرور کیا کرو، خواہ تمہیں اپنے زیور سے بھی دینی پڑے دیا کرو، کیونکہ جہنم کی آگ اتنی سخت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ تن پہ لگتی اور من تک بھون کے رکھ دیتی، آگ اتنی سخت۔ تطلع علی الافئدہ، اللہ رب العزت فرماتا آج صورتحال یہ بن چکی ہے کہ خواتین اسلام شریعت سے بہت دور جا چکی۔ پنڈی میں ہمارا ایک مدرسہ، جہاں غریب یتیم بچیاں آ کے نا قرآن پاک پڑھتی تھی، تو میری اہلیہ انہیں پڑھاتی، تو وہ بتاتی ہیں کہ کئی مائیں نا اپنی ایم اے پاس بچیاں ساتھ لاتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ اس بچی نے ایم اے کر لیا، 16 جماعتیں پاس کر لی ہیں، لیکن دین کے بارے میں اتنی جاہل ہوتی ہیں کہ انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ جسم ناپاک ہو تو پاک کیسے کرنا ہے۔ ماں باپ بڑے خوش ہیں، بچی بڑا پڑ گئی ہے، خاک پڑا اس نے، جسے جسم پاک کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، اس نے خاک پڑا ہے۔ یہی سبب ہے امام الانبیاء کے غلاموں، ماں بیٹھتی ہے نا شادیوں میں، جس کی 2-4 بیٹیاں پڑھ جاتی ہیں، وہ پوری برادری میں فخر سے بتاتی میری ساریاں پڑھی لکھی ہیں، کوئی بی اے بی ایڈ ہے، کوئی ایم ایس سی ہے، کوئی ایم اے پاس، وہ فخر سے بتاتی، لیکن اسے نہیں معلوم کہ یہ تیری پڑھی لکھی اتنی نااہل ہیں کہ تیرے مرنے کے بعد ایک بیٹی بھی اس قابل نہیں جو خود تیرے لیے ختم قرآن کر سکے، ایک بھی اس قابل نہیں، قرآن بھی ٹھیکے پر پڑھایا جائے۔ میں نے ایسے باپ مرے ہوئے دیکھے ہیں کہ جن کے بچے بڑے بڑے آفیسر تھے، لیکن حیرت کی بات ہے بچے منہ اٹھا کے وہاں کھڑے ہیں اور باپ کی میت کو غیر غسل دے رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے تمہارے باپ نے زندگی بھر اپنے جسم کا کوئی عیب لوگوں سے چھپا کے رکھا ہو، اور تو نے باپ مرتے ہی غیروں کے ہاتھوں میں دے دیا۔ میری ماں بہنوں بیٹی ہو یہ سنو، اور مردوں تم بھی سنو، یہ شریعت کا حکم ہے کہ عورت کی میت کو وہ غسل دے جو دیانتدار ہو، جو امانت دار ہو، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ امانت داری کی شرط شریعت نے کیوں لگائی ہے کہ غسل دیتے ہوئے اس نے کوئی میت کی جیب کاٹ لینی، کیوں شرط لگائی؟ سنو اللہ کی رحمت دیکھی، یہ شرط اس لیے لگائی ہے کہ غسل دیتے وقت اگر میت کے جسم پر کوئی عیب دیکھے نا تو پھر زندگی بھر کے لیے اس عیب کا امین بن جائے، اسے بیان نہ کرتا پھرے، نہ کرتی پھرے، زندگی بھر کے لیے اس کی امانت رکھے۔ قربان جائیں اللہ کی رحمت پر، وہ ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ نہیں چاہتا ہمارے عیبوں سے پردہ ہٹے، اور ہم نے مرتے ہی اپنے والدین اور باپ اور ماں غیروں کے سپرد کر دی، تو کس درجے پہ ہم کھڑے؟ سیکھنا یہ تھا، ہم نے نیٹ سیکھ لیا، کیبل کیسے استعمال، اس کو فنکشن کیا، سارا کچھ ہم نے سیکھ لیا،
ہم نے کمپیوٹر سیکھ لیا، ہم نے ٹچ موبائلوں کے سارے فنکشن سیکھ لیے، لیکن مری ہوئی ماں کو غسل کا طریقہ نہیں سیکھا، اپنا جسم ناپاک کو شریعت کا طریقہ نہیں سیکھا، تو پھر کیا سیکھا ہم نے؟ اور امام الانبیاء فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم شریعت حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے، لیکن ایمان سے بتائیں اس فرض کو کسی نے فرض سمجھا؟ ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، کمشنر کا باپ مر گیا، یہ اے سی سے بھی اوپر کا بندہ ہے، اتنا اونچا افسر، اس کا باپ مر گیا، تو جب جنازہ پڑھانے لگے نا تو کمشنر پہلی صف میں کھڑا تھا، ہمارے ایک دوست ساتھ کھڑے تھے، وہ کہتے ہیں کمشنر نے نا جنازہ شروع ہونے سے پہلے جیب سے رومال نکالا اور یوں کھول کے نا زمین پہ سامنے بچھا دیا، تو میں نے کہا کمشنر صاحب یہ زمین پہ رومال کیوں رکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ نیچے نہ چٹائی ہے، نہ کوئی پھوڑ ہے، نہ کوئی دری ہے، تو جب سجدے میں جائیں گے تو ساری مٹی لگ جائے گی، منہ کو مٹی لگ جائے گی۔ اس ملک کے کمشنر کا حال یہ ہے کہ اس بد نصیب کو یہ بھی خبر نہیں کہ نماز جنازہ میں سجدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، اور جس باپ کی میت پڑی ہے وہ ہو سکتا ہے شادیوں اور مرنے پر گردن تان کے دنیا کو بتاتا ہوں میں کمشنر کا باپ، اور اب بد نصیب کی میت چیخ رہی ہے کاش میں نے تجھے انگریز کی تعلیم بعد میں دی ہوتی اور تیری گھٹی میں نبی کا قرآن پہلے ڈالا ہوتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بچوں کو تعلیم نہ دو، دنیا کی دو، مگر ہم مسلمان ہیں، اپنی اولاد کی گھٹی میں سب سے پہلے نبی کا قرآن رکھو۔ جب بچے سیکھنے کے قابل ہوں انہیں 2-3 سال تک شریعت کے مسئلے سکھاؤ، ورنہ ہماری نسلیں اپنی آخرت عاقبت اور ہمیشہ کی زندگی برباد کر بیٹھے۔ امام الانبیاء کے غلام، تو یہ سارا کچھ جو ہے نا دین سکھانا، یہ وسائل مہیا کرنا، ماحول بنانا دین سیکھنے کے لیے، یہ حکومتوں کا فرض ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ قوموں کو ایجوکیٹ کرنا، انہیں تعلیم دینا، انہیں شریعت سکھانا، یہ سب کچھ یہ حکومت کے ذمہ ہوتا ہے۔ اور ہمارے جتنے حکمران آئے ہیں ملک بنا کلمے کے نام پر، لیکن اس کے تخت پر جتنے آئے وہ سب یورپ سے پڑھ کے آتے رہے، یہودی اور عیسائی ان کے استاد تھے۔